آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ دارالحکومت اسلام آباد کی جو عمومی زندگی ہے لگ بھگ 2 دن سے معطل ہے۔ دیگیں جا رہی ہیں، تمبو قناتیں لگ رہی ہیں، ہار پھول بھی تیار ہیں، منڈپ پہ کرسیاں بھی لگائی جا رہی ہیں، مگر مہمان کب پہنچیں گے، کتنے آئیں گے، ایک فریق آئے گا یا دونوں پہنچ جائیں گے، کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی مشین نان سٹاپ چل رہی ہے تو وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا موبائل فون، جس میں ان لمیٹڈ ڈیٹا ہے۔ فاکس نیوز کو ٹرمپ نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا، اس کے بعد بھی شاید انہوں نے کوئی نئی بات کی ہوگی لیکن اپڈیٹ آتے رہیں گے، انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آج اسلام آباد میں سمجھوتے پہ دستخط ہو جائیں گے، امریکی وفد راستے میں ہے۔ تاہم یہ بات تصدیق طلب ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس امریکہ میں ہی ہیں ابھی یا وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی میں ہی ہیں اس وقت، ابھی نہیں نکلے واشنگٹن سے، نہیں نکلے نا۔ ہاں، اس میں ہے مزید اپڈیٹس، آپ بعد مکمل کریں، میں بتاتا ہوں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی شام کو فون پہ رابطہ ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز دوہری ناکہ بندی کے سبب سنسان ہے، گزشتہ 12 گھنٹے میں صرف 3 جہاز گزر سکے ہیں۔ ایرانی کارگو شپ ٹاسکا کل رات سے امریکی بحریہ کی تحویل میں ہے، یہ جہاز چین سے واپس آ رہا تھا۔ امریکی سینٹرل کمان نے ایرانی جہاز کو تحویل میں لینے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ چین نے اس واردات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فریقین جنگ بندی پر سنجیدگی سے عمل کریں۔ ان حالات میں امریکی وفد اگر لینڈ کیا تو کب اسلام آباد میں لینڈ کرے گا، اور ایرانی وفد بھی اسلام آباد پہنچ رہا ہے کہ نہیں، اس بارے میں سب نے لب سی رکھے ہیں۔ بالکل، امریکن ابھی نہیں پہنچے، ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں۔ امریکنوں کا سامان البتہ پہنچ گیا ہے۔ وہ جو بہت ہی بڑے کارگو پلینز ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے 4 کنٹینر کو ملا کر اڑا دیا، یہ وہ اتنے بڑے ہیں، وہ تقریباً 4 لینڈ ہوئے ہیں جہاں تک ہمیں پتہ ہے، نور خان ایئر بیس پر، اور مطلب سارا سیکیورٹی انتظام، کمیونیکیشنز اکوپمنٹ انکرپٹڈ وغیرہ وغیرہ، وہ سب کچھ یہاں پر ہے۔ آپ نے پچھلی اپڈیٹ کیا دی تھی فاکس نیوز کے انٹرویو کی؟ ہاں جی، کیا کہا تھا اس میں؟ اس میں کہا تھا کہ آج سمجھوتے پہ دستخط ہو جائیں گے، آج سمجھوتے پہ دستخط ہو جائے گی، چاہے ایرانی آئے نہ آئے۔ جہاں آئے یا نہ آئے۔ اس کے بعد اس کی پھر تردید ہوئی، اچھا، کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک بات ہوئی کہ نہیں، اصل میں وہ جے ڈی وینس چلا گیا، وہ تو نکل ہی گیا یار، کسی بھی وقت پہنچ رہا ہوگا 2-3 گھنٹوں میں۔ یہ شاید بات نیو یارک پوسٹ کی ایک صحافی سے کی گئی ہیں، جس کے بعد اگین ایک اور خبر ہے کہ ٹرمپ نے کہا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ وینس نکل گیا اور وہ پہنچنے والا ہے، اٹس فیک نیوز، حالانکہ اس نے وہ خود ہی نیوز دی۔ تو یہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ اچھا، میرے بال نہیں ہیں ورنہ میں سر آپ سب کو چھوڑ دیں، میرے سر کے بال تو ویسے ہی سفید ہیں، آپ دیکھیں میرے بازو کے بال بھی سفید ہوتے جا رہے ہیں یار۔ ابھی میں شرٹ کھول کے آپ کو دکھانا نہیں چاہ رہا، وہ مسئلہ ہو جائے گا، لیکن وہ بھی نا یار آپ سمجھے کہ انٹارکٹیکا ہے نا، وائٹ آؤٹ ہوا ہوا ہے ہر جگہ۔ اینی وے، پوائنٹ از کہ ہر 5 منٹ بعد، اور یہ میں پچھلے 3 دنوں کی باتیں کر رہا ہوں، ہر 5 منٹ بعد کوئی نئی خبر آتی ہے، ہر 5 منٹ بعد سٹاک مارکیٹ کی طرح ہماری جو ہارٹ ریٹ ہے وہ 10,000 پوائنٹ اوپر ہوتی ہے، پھر 20,000 پوائنٹ نیچے ہوتی ہے۔ اور کچھ نہیں تو جو ذہنی حالت ہے ٹرمپ کی، میرا خیال ہے کہ اس نے طے کر لیا ہے کہ پوری دنیا کی بھی یہ حالت، اور بالخصوص دنیا کی صحافیوں کی تو یہی حالت ہوگی، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کچھ میں آپ کو مزید کیا ایکسپلین کروں، یہ والا حال ہے، یہ مذاق نہیں ہے لیکن یہ ہی ہو رہا ہے۔ اچھا، اب چلیں دیکھو، صحیح ہے، امریکن شاید آ جائیں گے، مجھے لگ رہا ہے کہ آ ہی جائیں گے، کل تک پہنچ جائیں گے۔ سوال یا نشان ہے ایران پر۔ اچھا، اب ایران کی بھی یار کمیونیکیشن، مطلب میں کیا کہوں ان کی کمیونیکیشن کے بارے میں، یوں آپ کو چلا رہے ہوتے ہیں، ٹائٹ روپ پہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ ہم نے اکثر کہا ہے کہ ان طرح کے موقعوں میں آپ اس پر اتنا فوکس نہ کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے، آپ یہ دیکھیا کریں کہ کیا کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، ہمیں اب بال کی کھال نکالنی پڑے گی۔ تو ایران سے اس وقت تک ہمیں کیا پتہ لگا ہے، ایک خبر تھی جو شاید کل یا پرسوں، اب تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ ہفتے کا کون سا دن چل رہا ہے، اس میں آیا تھا کہ ایران نے کہا کہ کوئی سین نہیں ہے، یہ ہم نہیں جا رہے۔ اچھا، یہ آیا تھا ارنا نیوز ایجنسی، آفیشیل نیوز ایجنسی میں،
ہیڈ لائن پڑھو تو آپ کی جان نکل جاتی ہے, لیکن خبر پڑھو تو پھر آپ اس میں لکھا ہوتا ہے این ایرانین آفیشل. اچھا, این ایرانین آفیشل کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہاں پر, کیونکہ اس کو آپ آرام سے ڈینائی بھی کر سکتے ہو کہ سر ہمیں نہیں پتا, کسی نے کہہ دیا ہوگا. ابھی تک جو اعلیٰ قیادت ہے ایران کی, میں IRGC کی بات نہیں کر رہا یہاں پر, میں ان کی جو اراغچی صاحب ہیں یا جو صدر پیزشکین صاحب ہیں یا کلیباف صاحب ہیں, ان کی طرف سے کیا بیانات آئے ہیں. ایران کی جو ایران کے جو ترجمان ہیں فارن منسٹری کے, انہوں نے کہا ہے کہ ایز آف ناؤ ہمارے کوئی پلانز نہیں ہیں فی الحال. اچھا, فی الحال کا کیا مطلب ہے؟ فی الحال 5 سیکنڈ بھی ہو سکتے ہیں, 5 منٹ بھی ہو سکتے ہیں, 5 دن بھی ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ جتنا اس وقت ممکن ہے ہمیں ایگزامن کرنا چاہیے کہ اگر ایران نہیں آتا واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ ٹو لوز. اس پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر آپ تاریخی پیٹرن جو ہے ان مذاکرات کا آپ دیکھیں, آپ پچھلے راؤنڈ کو بھی دیکھیں, تو اینڈ منٹ تک ہم اسی گیسنگ گیم میں تھے. ہمیں اس وقت پتہ لگا ایرانین کا جب وہ پہنچ گئے تھے اور ان کو ریسیو کر دیا گیا تھا. بالکل ممکن ہے کہ یہاں پر بھی ایسے ہو, لیکن ہم تھوڑا سا ایک ورسٹ کیس سینیریو کو بھی دیکھتے ہیں. فرض کریں یہاں پر جیسے آپ نے کہا پوری ٹیبل سجی ہوئی ہے, ایران نہیں آتا, کیا نقصان ہے ایران کا اس میں آپ کی نظر میں, اور شاہزیب آپ کی نظر میں؟ شاہزیب چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, کتنا لائکلی ہے یہ؟ یار دیکھیں, ابھی جیسے آپ نے بھی کہا اور میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کے جو بیانات آ رہے ہیں ادھر ایران سے بھی آ رہے ہیں, وہ ہم سب کو چکرانے کے لیے کافی ہیں. لیکن اب یہ اتنا جو اہتمام ہوا ہے اسلام آباد میں, میرا بھی یہی خیال ہے کہ دونوں پارٹیاں آئیں گی, دونوں اپنی جو کیا کہتے ہیں پوسچرنگ کر رہے ہیں اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے. ٹرمپ تو بالکل ایک انہنجڈ ہے نا, وہ تو ان کو تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, ٹرمپ کو خود نہیں پتا. لیکن ایران کا چلیں کہ یہ ہے کہ وہ بھی رسپونڈ ان کائنڈ کر رہے ہیں. میں یہ بھی یہی کہوں گا کہ ہم بیان بازی سے اگر ہٹ کے ہم دیکھ لیں گے آن دا گراؤنڈ کیا ہوا ہے. جیسے آپ نے بھی کہا, تو پچھلے 2 روز کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اپنا ہرمز میں, اس سے ہمیں لگا کہ ایک باقاعدہ ایک ایسکیلیشن ہے. ایک طرف سی فائر چل رہا ہے جو کل تک چل رہا ہے, پرسوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے, اور دوسری جانب جو ہے وہ ٹرمپ نے کہا میں بلاکیڈ نہیں ہٹا رہا, اور وہاں پہ آمنے سامنے آ گئے. ایرانینز پہ الزام ہے کہ انہوں نے فائرنگ کی. میرا خیال ہے مزید بات کرنے کے لیے ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ پریس ٹی وی جو ہے ایران کا, انہوں نے جو اس کا آڈیو چلایا ہے, اس سے آپ کو سنگینی کا احساس ہوگا. ہم ویسے مذاق تو کر ہی رہے ہیں, لیکن یہ اتنا جو ہے یہ ایک کشمکش ہے, اس کا ایک اندازہ ہو جائے گا. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں. US Navy Warship 121. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121. Engage in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy Warship transiting in the vicinity Fojay Report and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. He was close to High Island 4. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. اب دیکھیں یہ ہائی سیز میں یہ ایک دوسرے کو یہ وارننگ دینا, اس کے بعد فائرنگ ہونا, پھر امریکہ کی طرف سے ٹرمپ کا فخریہ کہنا کہ میں نے ان کا انجن میں جو ہے وہ بہت ہی بڑا دھماکہ کر کے میں نے ان کا سوراخ کر دیا ہے اس میں. یہ ہم ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ اس میں یہ جو برنکمین شپ ہے, بیان بازی ہے, اس میں تھنگس کین گیٹ آؤٹ آف ہینڈ. اچھا, یہ ہونے کے بعد جو ہے ایک بدمزگی ہے نا, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات کرنی ہے, مسئلوں کو حل کرنا ہے, دوسری طرف سے آپ یہ کر رہے ہیں. اور میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا کہ یہ کس نے پہل کی. مطلب کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب وہ ختم کر دیا, کھول دیا تھا اپنا ہرمز, تو بلاکیڈ کا کیا جواز بنتا ہے. دوسرے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ سامنے کھڑے ہیں تو وہ اپنا جہاز لے کے کیوں جا رہے ہیں, ایسی کیا اجلت ہے, 2 دن انتظار کر لیں, جب فیس ٹو فیس بات ہونی ہے. تو وہ بلیم گیم تو وہ چلتی رہے گی دونوں طرف سے. لیکن یہ اس سے سیریسنس ایک ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ہم سب کی خواہش ہے کہ یہ یہاں بات چیت و معاملہ طے ہو, لیکن دا چانسز فار این ایکسیڈنٹ اور سڈن ایسکیلیشن جو پلان میں نہیں ہو وہ ہو سکتی ہے.
اور اسپوائلر کا جو ہم ذکر بار بار کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا, بیچ میں بالکل. چنگاری کہیں بھی لگا سکتا ہے, کوئی ان کا بڑا جہاز کوئی ڈوب جائے, کچھ اس کو نقصان ہو جائے تو پھر وہی آپ وہیں پہ کھڑے ہو جائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ابھی جس طرح سے آج بھی سارا دن رپورٹس آتی رہیں کہ فونز جا رہے ہیں پاکستان سے ادھر جا رہے ہیں, ایران کے صدر سے بات ہوئی, ہمارے جو سول ملٹری قیادت ہے وہ اوور ٹائم میں لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ ٹاکس ہوں, دونوں پارٹیاں آ جائیں, بیٹھ جائیں. اس پہ محنت ہوئی ہے. پچھلا پورا ہفتہ ہم جو رپورٹ کرتے رہے, کہاں کہاں وہ نہیں گئے, سعودی عرب گئے, ترکی گئے, ایجپٹ سے بھی بات ہو رہی ہے, چین بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے. تو بہت سارے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈسپائٹ واٹ ہیپنڈ ان اسٹیٹ آف ہارموز کہ یہ بات چیت ہو. دس از دا اونلی وے. ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم یہ واشنگٹن میں جو صاحب بیٹھے ہیں وائٹ ہاؤس میں اور وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, اور ایران میں بھی ایک مسئلہ ہے, ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے بٹ ڈپلومسی کو ہی ہمیں آگے بڑھانا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بیان بازی ہے اس کو ہم اینڈلیسلی انالائز بھی کر سکتے ہیں, اسپیکولیشن بھی کر سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کل تک ہم یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کون کون آ رہا ہے, پہنچ گیا ہے, اور اس دفعہ کوشش وہ کریں کہ بات آگے بڑھے. میں ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ مے بی وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ اس دفعہ بھی کوئی معاہدہ ہوگا, نہیں, بالکل, لیکن اور بات آگے بڑھے تو اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. بالکل. میرا ٹیک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. فرض کریں کہ کل ایرانی بھی آ جاتے ہیں, امریکی بھی آ جاتے ہیں, وائس پریزیڈنٹ آ جاتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے, اور ان کے ساتھ ایز یوزول اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی آ جاتے ہیں. پچھلی دفعہ ایسا کیا ہوا جو اب بدل جائے گا؟ اس لیے کہ ایک نارتھ پول میں ہے اور ایک ساؤتھ پول میں ہے. وہ کہیں گے کہ ہمیں یورینیم دو, ایرانی کہیں گے ہم آپ کو یورینیم نہیں دے رہے. وہ کہیں گے کہ جو میزائلوں کی آپ کی تعداد ہے اور رینج ہے اس پہ بات کریں, یہ کم ہونی چاہیے. وہ کہیں گے جی یہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی کا پرابلم ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے. وہ کہیں گے کہ جی ہرمز جو ہے وہ آپ غیر مشروط طور پہ کھول دیں. وہ کہیں گے بھئی کیوں کھول دیں. وہ کہیں گے کہ جی ہمیں ہر جانے دو گے. امریکہ کہے گا ہر جانا کس بات کا, جنگ میں کوئی ہر جانے تھوڑی دیتے ہیں. وہ کہیں گے جی ہمارے جو فریز جو قرضے ہیں پچھلے 50 سال سے ان میں سے کم از کم آدھے دو. تو وہ کہیں گے کہ جب تک کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوتا ہم کہاں سے آپ کو دیں, اور وہ ایک بڑا پیچیدہ عدالتی مسئلہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر کون سا پوائنٹ ہے جس پہ کل اگر یہ آمنے سامنے بیٹھ بھی جائیں تو وہ رزلٹ نہیں نکلے گا جو ایگزیکٹلی اب سے 1.5 ہفتے پہلے نکل چکا ہے. اچھا, پروفیشنلزم کی جہاں تک بات کریں, اسٹیو اور کشنر 2 دفعہ ان سے بات کر چکے ہیں اور دونوں دفعہ ایران پہ اٹیک ہو چکا ہے. تیسری دفعہ پھر وہی آ رہے ہیں. تو ایرانی, اگر میں ایرانی ہوں تو میں ان کی شکل دیکھ کے میں اپنے موڈ کو کنٹرول کروں گا یا ان سے کسی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا. کم از کم یہ ذہانت تو ہو سکتی تھی نا کہ اس دفعہ کوئی واقعی محکمہ خارجہ کے ایک سے ایک دگج قسم کے جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پروفیشنل ڈپلومیٹس ہیں امریکہ میں, یار چہرہ ہی بدل دو. کم از کم کچھ تو سگنل ہو کہ آپ واقعی اب کتنے سیریس ہیں یا نہیں ہیں. وہی چہرے جنہوں نے 2 دفعہ جو ہے حملے کروائے اور ان کے کریڈنشلز بھی مشکوک ہیں کہ جی اسرائیل کے ساتھ ان کی لائلٹی کیا ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کیا ہیں, ان کو آپ دوبارہ بٹھا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں یار صرف بیٹھ جاؤ. بیٹھنے سے کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں اگین شاید کچھ نہ ہو, لیکن نہ بیٹھنے سے تو بالکل کچھ نہیں ہوگا نا. اگین دیکھیں یہاں پر, جی شاہ زیب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ویری بریفلی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ بالکل صحیح کہا وسط نے کہ ایکسٹریم پوزیشنز ہیں, ساؤتھ پول اور نارتھ پول جس طرح انہوں نے کہا, لیکن ہمارا پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو گنجائش نکالتے ہیں. یہ ایک ایشو جو انہوں نے ابھی گنوایا وسط نے بھی, چاہے وہ نیوکلیئر ہو, اسٹیٹ آف ہارموز ہو, ڈپلومسی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ جب طے کر کے چیزیں اٹھیں تو دونوں سائڈز کہہ سکیں کہ ہم جیتے ہیں اگلے ہارے ہیں, اور یہ ہم دونوں کو یہ کریڈٹ دیں گے کہ جی آپ, ہم امریکہ کو بولیں گے جی آپ بھی جیتے اور آپ بھی جیتے. اوور آل پیس ونس. جہاں تک میں صرف ایک بات کروں گا, جیسے اب یہ نیوکلیئر کی بات ہوئی نا, تو جو رپورٹنگ ہوئی پچھلے دور کے بعد اس میں یہ تھا کہ جی ایک سائڈ کہہ رہی تھی کہ اب 15 سال کی آپ کمٹمنٹ دیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 5 سال کی دیں گے, آپ 10 سال کی دے دیں. مطلب جو اصولی موقف ہے ایران کا کہ ہم کبھی بھی گیو اپ نہیں کریں گے, اور ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آپ نے 100% گیو اپ کرنا ہے. بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے. ایک بات نہ بھولیں, دونوں فریق جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو, تبھی وہ یہاں پہ آئے تھے.
دونوں کے اپنے اپنے کمپلشنز ہیں. ٹرمپ کی اپنی وہاں پہ مجبوریاں ہیں جو بڑھ رہی ہیں, ایران کی اپنی ہیں. تو آپ ایک بروادو تو کرتے ہیں پبلک کے لیے اور اپنے عوام کے لیے کہ ہم تادم لڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن انٹرنل آپ کا ایک اسیسمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں, اگر ہمارا عزت سے کوئی راستہ بن جاتا ہے تو ہم اس کو لپیٹنے کے لیے تیار ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ولنگنس ہمیں دونوں سائڈ پہ نظر آ رہی ہے, تبھی وہ اسلام آباد آئے تھے اور اسی لیے وہ دوبارہ اسلام آباد بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, آئی مین دیکھیں ولنگنس سے کام نہیں بنتا. یہ جو 2015 میں سمجھوتا ہوا تھا, ایک طرف یورپ اور امریکہ تھے اور ایران ایگری, یار یہ 2.5 سال پروفیشنل ڈپلومیٹس نے پتہ نہیں کتنے سیشنز کیے تب جا کے وہ ڈاکومنٹ تیار ہوا. اس سے پہلے ویٹنام ہے, 5 سال نارتھ ویٹنام اور ہنری کسنگر والی جو ٹیم ہے اس میں لگی رہی. انٹیگریٹی پیرس میں ان کے مذاکرات ہوتے رہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ملاقات ہو گئی ہے, دوسری میں رزلٹ نکل آئے گا, یار ان میں پروفیشنلز کتنے ہیں, ان کو اپنے سبجیکٹ کے بارے میں کتنا علم ہے, اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ کتنی وہ ہے, اور نیت کیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, سب سے بڑی بات نیت ہے. تو یہ ایک آپ آرگیومنٹ بنا سکتے ہیں, آئی مین بالکل شاہزیب کے پوائنٹ میں وزن ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ امریکہ واقعی امن نہیں چاہتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران میں بھی ایسے پاور سینٹرز ہیں جن کا خیال ہے کہ نہیں ہم جیتے رہے ہیں, اب اس کو آگے لے جائیں, ابھی اس پہ بھی آگے بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اوور نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی. اگین برنکمن شپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں ٹیبل کے ایج پر کھیل رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی آپ گر بھی سکتے ہیں. اس میں سے آپ کی بات بجا ہے, میں I cannot disagree with it کہ یار کیا حاصل ہوگا. میں صرف اتنا کہوں گا, اگری تھوڑا بہت شاہزیب کے ساتھ یہاں پر, کہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات سے کچھ نہ حاصل ہو, لیکن مذاکرات نہ کرنے سے گارنٹی ہے کہ کچھ نہیں حاصل. لیکن گارنٹیڈ ہے کہ اگر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو 3310 نوکیا نہیں دیا تو کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. وقفہ لے لیں.